الحمد للہ رب العالمین۔ کہتا ہے جی کہ بیرون ملک مقیم مسلمان جو ہیں اگر وہ باتھ روم میں جا کے وضو کریں لیکن پیر دھونا ان کے لیے مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گلاس بھر کے دھو لو۔ ضروری ہے کہ آپ نے اس کی سینک میں ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھونے کی جگہ ہے، منہ دھونے کی جگہ پیر رکھنے کی نہیں ہے، تو گلاس بھر کے پاؤں اسی سے دھو لیں۔ میرے دادا کی 3 بیٹے، ایک بیٹی ہے، بیٹی دادا کی وفات سے پہلے وفات پا گئی۔ اب جائیداد سے دادا کی بیٹی کے بچوں کا حصہ بنتا ہے، اگر نہیں بنتا وہ زبردستی لے تو حلال ہوگا، میرا بھائی گزارش ہے حصہ تو بنتا ہے، بہرحال ہے کہ زبردستی کی کیا ضرورت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جس علاقے سے ہیں وہاں کسی مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے فتویٰ لکھوا لیں۔ اگر مجبوری سے جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھی جائے دوبارہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو گئی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ بیوی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، وظیفہ بتائیں اس کو ہر مہینے 1000 ریال دیا کرو ہدیہ۔ اس مسئلے کی کیا بات ہے؟ پھر اگر غصہ کرے تو مجھے بتانا، وظیفہ بتاؤ۔ تم آج ہی تجربہ کر لو نا، آج ہی جاتے ہوئے 1000 ریال دے دو، پھر تم نے جو شاید اپنے لیے کرنی ہے وہ خود کرو۔ دیکھو میں ہنس کے بات کرتی ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہوگا اور کیا ہوگا؟ جس کو بلڈ پریشر اس کو دوائی کھلاؤ، انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گی۔ جب آدمی کا بلڈ پریشر ہو جائے پھر ناراض ہوتا ہے، اور یہ عجیب ناراضگی ہے کہ سارا دن ناراض ہیں، شام کو بستر پہ اکٹھے سونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وظیفہ بتاؤ جی، وظیفہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں۔ بیوی کو تم پیسے دیا تو وہ خدمت بھی کرے گی، ناراض بھی نہیں ہوگا۔ ایک پرانی بات ہے، میں پڑھتا تھا اس وقت، ایک بزرگ کے بوڑھے آدمی تھے، وہ مجھے کہنے لگے علیحدہ بٹھا کے کہ بیٹا تم پڑھتے ہو اور ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہو، میرے پاس ایک عمل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکھا دوں، کیونکہ جب آپ مولوی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، لوگ آئیں گے توحید لینے کے لیے، ابھی تو آپ بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا۔ میرے پاس نے کہا کہ ایک عمل ہے تسخیر کا، کہ اگر وہ لکھ کر اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیا جائے تو عورت اگر 7 پردوں میں بھی قید ہونا تو وہ فوراً آ جائے گی۔ اتنا زور والا عمل ہے۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، ایک تو مجھے شوق نہیں ہے عمل سیکھنے کا، دوسرا آپ سے میرے پاس جو عمل ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، جی آپ کو اس سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو ہم روٹی بھی ساتھ رکھے، میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا تو سامنے کبے بیٹھے تھے، میں نے ایسے پھینکا کبا، میں نے کہا یہ وظیفہ اثر کر گیا نہیں کر گیا؟ تو روٹی ڈالو تو پرندے بھی آ جاتے ہیں، پیسے ڈالو تو بیوی کیوں نہیں آئے گی؟ ایک سیدھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کینیڈا سے شعیب احمد جعفری کہ حال ہی میں جامعہ بن نوریہ نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ٹک ٹاک کیا ہوتی ہے، اگر انہوں نے حرام کیا ہے تو وہ روا ہے، اچھا کیا ہوگا؟ جب میں جانتا نہیں تو بات کیسے کروں؟ ایک شخص کی بیوی خاوند سے بلا وجہ لڑتی رہتی ہے، خاوند اس کا نیک آدمی ہے، صبر کرتا ہے، اس کو صبر کی وجہ سے انشاءاللہ جزا ملے گی، بلکہ یوں سمجھو کسی عورت کی وجہ سے تم جنت جاؤ گے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے کہ آپ نے نماز نہ پڑھی یا کوئی غیر شرعی عمل کیا تو اس کے گناہ کی آپ خود ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کے بعد خاوند پہ تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک وہ بیوی ہے نظر تو رکھے، کنٹرول تو کرے، وہ آپ کی بات مان بھی رہی ہے کہ نہیں۔